اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو. میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں. اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا. میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی. 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا. وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، ایسے پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے. کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے. وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی. اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی بند ہو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے. میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا، تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھیں، تو کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتہ نہیں میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی، میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا، کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ، ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں، انہی نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے، اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے، فکر حسینی اپنائی جائے، اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک، اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے. تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے، قرآن بڑا سونا پڑھتے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گی. اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے، جن کو سمجھ ہو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے میں. تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا. حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا، حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے، مقدمہ کر دیا. جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں. پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں. حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں. آپ امیر المومنین سے. حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا. حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا، لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دین ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا. یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا، جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں. کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا. میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں. سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے حکمرانوں اور سیاست دانوں کے لیے پاکستان یا تو قبرستان ہے
यहाँ डेरा है, अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के वासी हैं। यहाँ डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है, कोई 2-4 बंदे आए, बैठे, चाय शाय पी, चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहाँ अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है। यहाँ तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, ना रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है। वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है, घर तो मेरा और आपका है। लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतज़ार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके ज़र्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फ़लाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाने की हुकूमत है, पंजाब फ़लाने का है और बलूचिस्तान फ़लाने का है। ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हज़रत बाबा अब्दुर्रहमान का है, पीर ऑफमान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज़, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, फ़कत अपने घर की फ़िक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फ़कत अपने घर की फ़िक्र करना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। ये फ़िक्र छोड़ दें। देखिए ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, ये तेरे पड़ोसी हैं। और सखावत तू कहाँ से शुरू कर? हुजूर ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया था, कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज़्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं, और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए, पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज़ कर दी, दर्दमंदाना। अगर सियासतदान, अमीर, कबीर हमारा भला नहीं करते तो चलो हम ही एक दूसरे का भला करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा नफ़ा करना शुरू कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का अफसर अगर हमें लगता है इल्ला माशाल्लाह कि वो करप्ट है, तो जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जगह पे, उन जगहों पे ही हम एक दूसरे का भला करने लग जाएं। चलो मेहरबानी करे, रेड़ी वाला ये सोच ले कि मैंने वो फल नहीं लेके जाना जो लोगों को बीमार कर देगा। चले सब्ज़ी वाला ये सोच ले कि ये वाली सब्ज़ी अब इतनी तबाहकुन हो गई है कि बीमार करे, ये काम। चलो मेडिकल स्टोर वाला ही मेहरबानी करे कि मैंने दवाएँ सिर्फ वो लेके आनी हैं जो फ़ायदा मंद है, जो दवाएँ एक्सपायर हो गई हैं, जिनमें कोई मसला बन गया है, वो मैंने काम नहीं करना। और चलो करियाने वाला ही मेहरबानी कर दे, वो बेसन ही सही ले आए यार, वो वाला ना बेचे जो लोगों के लिए नुकसान का बायस। वो बोतलें असली बेचे, नकली ना बेचे, क्योंकि वतन हमारा है।
آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں۔ اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب۔ میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں، ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جو 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے۔ گل شیخو پورے دی ہوئی سی۔ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات، مجھے اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، وہ میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ ہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا، اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا، اللہ اکبر، ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی، تو میں وہاں جا رہا تھا، تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا۔ تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے، تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لینا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے، اور انہوں نے ہمیں، اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ، تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں، کیا شخص ہے، کیا انداز ہے۔ اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے، تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا، تو میں تمہیں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹواواں گا، میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے۔ کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی؟ وہ بندہ بھی یاد رہ گیا، یہ بندہ بھی یاد رہ گیا۔ خدا را ہم یاد رہیں گے، مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں، ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ۔ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا، ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے۔ تو اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا، وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جے جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جاں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا، تو 10 روپے ہی دے۔ تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دیا۔ کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے ہی نے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نوں دئیو تاکہ تانوں کر چ۔ اور یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں، ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو، زیادہ نہیں، ایک ایک 2 آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے، ایک ایک 2 آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے۔ میں چونکہ غور سے چیزوں کو، میرا حافظہ بڑا اچھا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ میری ہمشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فرنیچر والے سے بات کی، میں نے کہا بھائی اس طرح کر کے فرنیچر بنانا ہے، تو کہنے لگا گھر واسطے یا کسی دھی نوں دینا جے؟ وڈیرے بابا جی۔ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی جویں دل کرے گا کر لیا جے، دھیاں دھیانیاں دا اونج بھی حصہ ہوندا ہے، تو میں بیٹیوں کے لیے بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی، غریب آدمی تھا نہ میں نے کوئی کمی کی، ہو گئی بات، پر بابا تو یاد رہ گیا نا، بھائی تھوڑا تھوڑا نا، یہ وطن ہمارا ہے، دھیاں بھی سانجیاں ہوندیاں نے تے انہاں دے دکھ بھی سانجے۔ اسی بڑے چنگے لوگ جے، ساڈے وڈیرے سانوں یہ نہیں سن کہندے فلانے دا جوائی ہے، وہ سانوں کہن سن ساڈے پنڈ دا جوائی ہے۔ اور چودھریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا جی تہاڈا بیگ میں نہ چالا، کار نہ چھڈ آواں، اپنا کلچر واپس لے آؤ، نہیں چاہیے ہمیں زیادہ موبائل، کون نہیں ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی، کون نہیں اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی، واپس آؤ
ਬੇਟੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਏਗੀ तो उस ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि ਉੱਥੇ ये वापस आ जाओ ना, इतने जदीद बनो कि खुद गर्जी हो ना, ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ, इस तरह न करो। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। प्यार बांटें, ये वतन हमारा है, हमने यहाँ मिल कर रहना। छोटे छोटे ताउन एक दूसरे के साथ करोगे तो वतन में अख़ुवत बढ़े, प्यार बढ़ेगा, लिल्लाहियत में इजाफ़ा होगा।